انیس سو چونسٹھ کی ایک شب ہے، ہوبلی کی سرزمین ہے۔ اکابر علماء و صوفیہ جن میں خصوصاً حضور مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان قادری نوری، حضور سید العلماء علی مصطفیٰ برکاتی مار روی، برہان ملت مفتی برہان الحق صدیقی قادری رضوی جبل پوری، حکیم الامت مفتی احمد یار خان اشرفی نعیمی بدایونی، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی اعظمی جیسے اکابر علماء تشریف فرما ہیں۔ آئے ہوئے تمام معزز علماء اکرام کے طعام کا انتظام ہوبلی شہر کے ایک رئیس آدمی کے گھر کیا گیا ہے۔ علماء اکرام دسترخوان پر تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں ایک صوفی بزرگ آتے ہیں جن کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں کھانا پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہ بزرگ نے جیسے ہی کھانا دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا کھانا نہیں بلکہ غلاظت ہے۔ جیسے ہی کھانے کو انہوں نے غلاظت کہا تو علماء اکرام کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اسی وقت کسی معتبر عالم دین نے فرمایا کہ یہ بزرگ ایسے ہیں کہ اگر یہ ایک نگاہ ڈال دے تو شہر ہوبلی جل کر خاکستر ہو جائے۔ یہ بزرگ اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی بزرگ کو دنیا اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری ثم کشمیر علیہ رحمت رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری کا نام اسم گرامی سید مقبول احمد۔ اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری کی پیدائش جنت نظیر کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں ہوئی۔ آپ کی پرورش و نشو و نما ڈنکی وچا تحصیل سوپور میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری علیہ رحمت رضوان بچپن ہی سے شرم و حیا کے خوگر، تقویٰ و طہارت کے عادی، اتباع سنت کے گرویدہ، پاکیزہ اخلاق کے متلاشی، حسن سیرت اور بلند خیال کے مالک تھے اور بچپن ہی سے صوم و صلات کے پابند تھے۔ آپ عہد طفولیت میں یعنی بچپنے کی حالت میں لہو و لعاب سے مکمل عاری اور عام بچوں کی صحبت سے دور رہا کرتے تھے، جس کو دیکھ کر اہل وطن کسی عظیم انسان بننے کی نشاندہی کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری کی صورت حسن میں بدرجہ اتم تھی، عمدہ وضع، میانہ قد، نہ بہت اونچا نہ بہت پست، نہ حسین رنگ کے گلاب کو رشک آئے، نہایت پرکشش قد مبارک، سرخ لبہائے مقدس۔ اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری کی شادی مبارک نوپور قرب بارہمولہ تحصیل سوپور میں 1905 کو ہوئی۔ سسر کا نام پیر سید عبدالعزیز شاہ قادری تھا اور اعلیٰ حضرت کی اہلیہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدہ مہتاب بانو تھا۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ کا اسم گرامی سیدہ عصمت بانو تھا اور حضرت سیدہ مہتاب بانو کی چھوٹی ہمشیرہ محترمہ سیدہ سرودہ بیگم جو کہ اعلیٰ حضرت کی سالی ہوتی تھی، پیر سید غلام نبی شاہ رحمہ اللہ علیہ کی نکاح میں تھی، جو اعلیٰ حضرت کشمیری کے بھتیجی بھی تھے اور اعلیٰ حضرت شاہی کشمیری کے ہم شکل بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت کی جب شادی مبارک ہوئی تو دلہن کی رخصتی پر ڈولی میں دو جہاں کے نوشا کے شہزادہ سوار ہوئے تو آپ کے چہیتے بھتیجے 4 سالہ پیر سید محمد مظفر شاہ قادری کو گود میں لیے ہوئے تھے۔ ایک قابل دید منظر تھا۔ اعلیٰ حضرت شاہی کشمیری امرتسر میں زیر تدریس تھے۔ اس وقت آپ کو بذریعہ خط اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں ایک دختر پیدا ہوئی اور جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جنہیں اعلیٰ حضرت کو دیدار کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ، شیخ طریقت، تاجدار اہل سنت، تاجدار ولایت و کرامت، سراج السالکین، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، حضرت سلطان شیخ سہروردی رحمہ اللہ علیہ کے ایک طالب حضور پیر سید نصب الدین غازی سہروردی کے مریدوں کی سنہری لڑیوں میں آپ نے اپنے آپ کو پرو دیا۔ حضور پیر سید نصب الدین غازی سہروردی کے مریدوں میں سے تھے۔ پیر سید نصب الدین سے اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری کو بیعت الخلافت حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت نے 5 سال کی عمر شریف میں اپنے والد بزرگوار ولی کامل حضرت سید نعمان شاہ قادری سے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً 6 سال کی عمر میں تکمیل قرآن مجید فرما کر احکام دین و فرائض اسلام کی واقفیت آپ کو اپنے والد بزرگوار ہی کی تعلیم و تربیت سے حاصل ہوئی۔ نحو و صرف کی ابتدائی کتابیں مثلا نحو میر، صرف میر، مزار و منشب، پنجگج وغیرہ کتب
کی تدریس اپنے برادر کلاں یعنی مولانا پیر سید یوسف شاہ قادری علیہ رحمت رضوان سے حاصل فرمائی۔ اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے ٹنکی بچہ کے ایک نامور بزرگ مولانا عزیز اللہ صاحب کی بارگاہ میں زانوی تلمذ طے کیا۔ ابتدائی عربی کے چند نسخے اور علم فقہ میں کنز الدقائق اور نحو و صرف کی چند کتابیں پڑھی۔ 6 سالہ عمر شریف ہی میں آپ کو ڈنکی بچہ سے 3 میل فاصلے پر آباد قصبہ سیلو میں ایک جلیل الشان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ احمد اللہ صاحب کے پاس بغرض تعلیم لے جایا جاتا۔ ہر روز آپ کی آمد و رفت اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ ہوتی تھی۔ راہ میں پیاس و بھوک سے بچنے کے لیے دودھ ساتھ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ جہاں بھوک کا احساس ہوتا دودھ پی لیتے۔ چند دنوں کے بعد مسافت کی وجہ سے حضرت شمس العلماء جاتے وقت خوب سیر ہو کر کھانا کھا کر تشریف لے جاتے اور اسی پر شام تک قناعت فرماتے۔ علامہ احمد اللہ صاحب عالم جلیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت کے مشہور و معروف ماہر طریقت و شریعت اور صوفی باصفا تھے، جن کے فیض بے پایہ نے آپ کو عروج و ارتقاء کی بلند منزلوں پر گامزن فرمایا۔ آپ تحدیث نعمت کے طور پر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 4 سالہ عمر میں اپنے اساتذہ کرام جو اس وقت کے نامور علماء کرام میں سے تھے سے اپنے بڑوں کی گود میں بیٹھ کر ہی صرفی، نحوی، صیغہ وغیرہ پوچھتا، جس سے اساتذہ تنگ آ جاتے، چونکہ ظاہر ہے کہ درسی زمانے کے صیغہ اور آلال وغیرہ کی تفصیلی باتیں ہر وقت بڑوں کے ذہن میں بھی نہیں رہتی۔ وہ آپ کی ذہانت و ذکاوت پر حیرت زدہ رہ جاتے۔ یہ بچہ اچانک سوال کر بیٹھتا ہے۔ اعلیٰ شاہ کشمیری سیلو کے بعد مزید تعلیم کے لیے کشمیر کے شہر شری نگر کے مدرسے مدینۃ العلوم تشریف لے گئے۔ یہ مدرسہ اس وقت شری نگر کے مشہور و معروف ولی کامل حضرت بل کے روضے کے قریب واقع تھا۔ وہاں ایک جید عالم سے تعلیم حاصل کی۔ دل میں علم دین کی تشنگی نہ بجھی تھی۔ اسی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ نے 2 ساتھیوں کے ہمراہ امرتسر کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر امرتسر کے مفتی اعظم حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر پورے 6 سال تک فضیلت تک کی تعلیم مکمل کی اور علوم ممالک کے خزانوں کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ ابھی تشنگی کما حق بجھی نہ تھی کہ آپ نے اپنے ہمراہیوں کو خیرآباد کہہ کر مزید تعلیم کے لیے دہلی کی طرف رخت سفر باندھا۔ وہاں پہنچ کر مدرسہ نعمانیہ میں حضرت محدث کبیر علامہ مولانا محمد احمد علی صاحب سے حضرت علامہ پردل خان خنداری جو اس وقت کے سب سے بڑی معقولات کے امام تھے، ان سے مزید علمی سیرابی حاصل کی اور زیور علم سے آراستہ و پیراستہ ہوئے۔ دوران قیام دہلی میں حکیم اجمل خان سے علم حکمت و طبابت میں کرا قدر معلومات حاصل کی اور علم و حکمت کا بیش بہا خزانہ اور قیمتی سرمایہ اپنے دامن میں سمیٹ لیا، حتیٰ کہ آپ امام الحکمہ بن گئے۔ پھر آپ اپنے استاد گرامی محدث کبیر علامہ امجد علی صاحب قبلہ کے اشارے پر شہر منڈو کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر منڈو میں جامع معقولات و منقولات و امام النوح علامہ ماجد علی صاحب قبلہ سے افق المبین پڑھا اور اس کے اہم مباحث میں کامل رسوخ اور عروج حاصل کیا۔ نیز علمی دل کی تشنگی بجھانے کے لیے حضرت علامہ مولانا عبد الصمد و حضرت مولانا غلام جیلانی میرٹھی کی بارگاہ میں سرزمین میرٹھ حاضر ہوئے اور علم و منطق و قرات کے ارتقاء کے لیے آپ حضرت مولانا محمد برکات احمد ڈونکی سے فیض حاصل کیا، جس میں خود استاد نے خفیہ طور پر آپ کی علمی استطاعت کا اندازہ لگا کر بے ساختہ کہا، آج سے آپ میرے بھی استاد ہیں۔ آپ تعلیم و تعلم کے عظیم کمالات کے حامل تھے۔ جب اپنے ہم جماعت طلباء کے ساتھ بحث و تکرار کرتے تو ایسے نکات پیش کرتے کہ ہم سبق تنگ آ کر اپنے استاد حضرت علامہ مولانا حکیم برکات احمد صاحب سے استفسار کرتے۔ وہ ان باتوں پر محو حیرت رہ جاتے کہ ایسی استجابی تشریح مولانا مقبول احمد کشمیری کہاں سے لے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت شاہ کشمیری علیہ رحمت رضوان مزید تعلیم کے لیے جامعہ ازہر قاہرہ مصر تشریف لے گئے، جہاں پر آپ نے کتب قدیمہ و نایاب کا مطالعہ و تحقیق و تدقیق کیا، نیز عربی ادب، فنون عقلیہ، علوم نقلیہ میں خصوصی مہارت تامہ حاصل فرما کر اپنے آپ کو علمی زیورات سے مزین فرما کر پھر اپنے ملک واپس لوٹے۔ مصر سے سیدھے کشمیر کے بجائے اجمیر شریف راجستھان آئے اور بارگاہ حضرت خواجہ غریب نواز میں حاضری دی۔ بزبان خود ارشاد فرمایا،
میں نے برابر 2 سال اجمیر شریف میں قیام کیا۔ اعلیٰ حضرت شاہ کشمیری علم و عمل کے پیکر، ولایت و کرامت کا منبع تھے۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم آپ کی زندگی پر مزید تفصیل ڈالیں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ دراصل کچھ دنوں سے ہم آپ سے مخاطب نہ ہو سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے خیر فرمائیں اور خصوصاً ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔